बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। बिल आखिर बैरूनी साजिश अयां हो गई है, वाज़े हो गई है, ज़ाहिर हो गई है और रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तान में जो हुकूमत गिराने का एक साजिश है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है और पहली बार एक जिसको आप कह सकते हैं कि एक वक्त था कि वो भी सुपर पावर थी और इस वक्त भी जो अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर बात करता है रूस, उसकी तरफ से ये आज दुनिया को बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे, लेकिन रूस ने दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका क्या किरदार अदा कर रहा है और उसके बाद भी अपोजिशन रहनुमाओं को शर्म ना आए और वो अब भी अदम एतमाद की बातें करें और अब भी वो डॉलर से लोगों के ज़मीर ख़रीदें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले हैं ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, एजेंट हैं अमेरिका के, और ये रूस की तरफ से वाज़ेह पैगाम आ गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे परवेज़ इलाही ने मरीम नवाज़ का चेहरा पूरी कौम के सामने अयां कर दिया है और परवेज़ इलाही ने बता दिया है कि नून लीग के साथ हमारे मामलात क्यों हल नहीं हुए, क्योंकि मीम और शीन एक प्लेटफार्म पे नहीं थे, वो एक एजेंडे पर नहीं थे। आज राना सनाउल्लाह वो आज बड़ी तकरीरें कर रहे थे और तकरीरें करते हुए कहते हैं कि जो लोग कहते थे कि मुस्लिम लीग नून में कोई बड़ी लड़ाई है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ एक हैं। परवेज़ इलाही ने आज पोल खोल दिया है। जियो ने 2 झूठ बोले, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के बारे में झूठ बोले और सारा दिन खबर चलाते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, लेकिन उनका झूठ उन्हीं MNAs ने मुस्तरद किया है और उनको साफ साफ बातें, खरी खरी बातें सुनाई हैं और कहा है कि हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाड़ी हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 MNAs गिरफ्तारी के खौफ में, एक अपनी हिफाजती ज़मानत की तौसीक़ करवाने गया, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, और दूसरा अपनी हिफाजती ज़मानत करवाने गया जिसको एक हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया और दूसरी हाई कोर्ट ने उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो जियो की तरफ से झूठ बोला जाता रहा, आज सारा दिन तूफ़ान ने बदतमीज़ी खड़ा किया जियो की तरफ से और इन लोगों के अंदर ना शर्म है ना हया है और ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं। वफाकी वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम के बारे में आज ये ख़बर चलती रही कि अपनी वजारत से उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो ये समझते हैं कि उस्मान बुज़ार को गलत हटाया गया है, वो उस्मान बुज़ार के साथ हैं। उस्मान बुज़ार को हटाने की वजह से फ़खर इमाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उस पर सैयद फ़खर इमाम ने सोशल मीडिया पर कहा कि ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में नून लीग में शमूलियत और इस्तीफ़े की हवाले से गर्दिश करने वाली ख़बरें मनगढ़ंत, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अब इससे बढ़कर और तमाचा क्या हो सकता है जियो के मुंह पर? अभी जियो के चेहरे पर वो उस तमाचे का असर था, तकलीफ़ थी कि इन्होंने चौधरी आसिम नज़ीर के हवाले से एक ख़बर चलाई। एक फ़ेक अकाउंट था, फ़ेक अकाउंट से ख़बर चलाई गई और कहा गया, ट्वीट किया गया कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुका हूँ। आसिम नज़ीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलाबाद से MNA हैं, जब ये सारा मामला खुला तो उस पर उन्होंने कहा कि ये झूठ और घटिया हरकत है और आसिम नज़ीर ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो हरकत और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये झूठा है। मेरे लीडर इमरान खान है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना सा कारकुन हूँ, मैं कैसे मुश्किल वक्त में अपने कायद के साथ बेवफाई कर सकता हूँ? जिस किसी ने भी ये झूठी खबर चलाई है वो झूठा है, फरेबी है और धोखेबाज है और तारीख़ी। और आज के बारे में सोशल मीडिया पर जियो को लेकर कह रहे हैं कि ये आज अप्रैल फूल था और जियो की हर खबर झूठी निकली, ये इनका असल चेहरा है। दूसरी तरफ जो मामला है और वो ये है कि बाप पार्टी के एक रुकन ने हुकूमत के साथ रब्ता किया है और हुकूमत की तरफ से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे हैं अब्दुल कादिर, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि वफाकी वज़रा ने अपनी मीटिंग में ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया है कि बाप पार्टी के एक रुकन ने, जो पहले ही 4 थे, 5वां तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ज़ुबैदा, और जो एक और मुनहरफ हो गए हैं बाप पार्टी से और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है। अब्दुल कादिर का ये कहना है कि बाप पार्टी का एक और वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ गया है और उसका ऐलान किया जाएगा वोटिंग से एक दिन पहले, जब वो हुकूमती बेंचों में हुकूमत के साथ बैठा होगा। दूसरी तरफ जो मामला है
اور یہ اس حد تک جو دھمکی امیز خط کا معاملہ ہے، اس حد تک مسلم لیگ نون کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم اس خط کو چھاپ دیں گے، اخباروں میں چھاپیں گے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جس ملک کی طرف سے تھریٹ آیا ہے اس کے سفیر کو نکال دیا جائے۔ یہ بیسیکلی دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کہاں ہے اور کیسے ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جو روس کی طرف سے، روسی میڈیا کی طرف سے آج اہم انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ جو مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ہے ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے آج ایک ٹویٹ کیا اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ روس کے ریاستی سرکاری جو خبر رساں ادارہ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی طور پر حکومت کی تبدیلی سے متعلق ایک آپریشن جاری ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم پاکستان کو امریکہ کے اثر سے نکالنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو گھر بھیجنے میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے۔ ساتھ ریاستی روسی میڈیا کے مطابق یہ بھی کہ امریکہ اس وقت پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہت متحرک ہے، کیونکہ امریکہ عمران خان کی جانب سے خطے میں امریکی پالیسیوں پر برملا تنقید کی وجہ سے ناخوش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ روس کے ریاستی میڈیا نے یہ بات کی ہے، اور اس کو دنیا کو بتانے والا ساؤتھ ایشیا انڈیکس ہے، اس کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے، اور خبر رساں ادارے نے یہ خبر دی ہے کہ روسی جو سرکاری میڈیا ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کیا کسی کو کوئی شک رہا ہے اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کون انوالو ہے اور کون نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا امریکہ سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو دشمن ہے اور اس کے اپنے مفادات ہیں۔ وہ ایک بیرون ملک ایک ملک ہے جس نے پاکستان میں ہمیشہ پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی۔ جب حکمران اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور ایسے حکمران آ گئے جو نو بولنے والے تھے، تو انہوں نے پھر سارے کے سارے بے روزگاروں کو ڈالر دے کر، جو یہ ڈرون حملوں سے ڈالر لیا کرتے تھے اور یہ اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک ایک بندے کے نام پہ یہ ڈالر لیتے تھے، اب جب ان کا وہ کھیل خراب ہوا تو یہ ڈالر ایسے لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت جاتی ہے تو میں اور آپ پوری قوم یہ دیکھ لے کہ ہماری اوقات یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور ملک چاہے گا ہمیں ڈالر کے بدلے خرید کر جو ووٹ 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کے ووٹ لے کر گئے ہیں، وہ ان کو اگر آپ کے پاس 15 سے 20 ارب روپے ہے تو آپ کسی بھی وقت پاکستان کی حکومت گرا سکتے ہیں۔ یہ اگر بن گیا تو ہمارا ملک کہاں ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے، اور کیا ہمارا کہیں دنیا میں عزت دار قوموں میں ہمارا نام آئے گا؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کو بچانا ہے تو ڈٹ جاؤ ان مافیاز کے خلاف، اس اپوزیشن کے خلاف، اور حکومت گرے گی تو عمران خان نہیں گرے گا، ریاست گرے گی، پاکستان گرے گا، اور ہمارے ادارے جو خاموش بیٹھے ہیں اور ہماری عدالتیں جو بڑی آئینی بنتی ہیں، خدا کے لیے آئین بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ کی خاموشی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اب ریاست کی عزت کا مسئلہ ہے، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ روس کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف کہا گیا ہے، اور یہ پرویز الہی کی طرف سے انکشاف کیا گیا ہے، پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا، یہ بھی جیو پر انٹرویو تھا اور آج کا تھوڑی دیر پہلے کا انٹرویو ہے، اس میں یہ پوچھا گیا کہ آپ نے نون لیگ کے ساتھ تو معاملات آپ کے طے ہو گئے تھے، تو شہباز شریف پرویز الہی نے کہا کہ شہباز شریف میرے گھر 35 سال کے بعد آئے تھے، اور لیکن میں ان پر اعتماد اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کہ میں نے بڑے زخم کھائے ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم نہیں گئے، ہم نے اپنا وفد بھیج دیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگلی جو اہم بات ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ مریم نواز جو گروپ تھا ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا اور وہ خوش نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جن کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا وہ شہباز شریف سے آن بورڈ نہیں تھے۔ اب وہ لوگ میٹر کرتے ہیں، مثال کے طور پر مریم بی بی کو پسند نہیں تھا، وہ گروپ محسوس کرتا تھا کہ ہم 7-10 سیٹوں والوں کو کیوں سارا کچھ ہی دے دیں۔ یہ کہنا ہے پرویز الہی کا، جس پر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، شہباز شریف اور مریم نواز ایک پیج پر ہیں، آپ کہتے رہیں لیکن آپ گھر کے بھیدی نے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانے کھاتے رہے اس نے آپ پر لنکا ڈھا دی ہے۔ دوسری طرف ناظم جوکھیو قتل کیس کے مرکزی ملزم جام عبدالکریم جو MNA ہیں، انہوں نے آج ایک درخواست فائل کی تھی، اور یہ درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ان کو 10 دن کا 25 مارچ سے
3 اپریل تک کا ٹائم دیا گیا ہے، 10 دن کی حفاظتی ضمانت دی گئی ہے۔ برائے مہربانی ہمیں آپ ہماری جو 20 دن کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیں، ضمانت ایکسٹینڈ کر دیں، یہ کہا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا بھی کیوں کر دیں، آپ نے 10 دن کا ٹائم مانگا تھا، آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں گرفتاری کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کیس میں تو آپ کی ضمانت ہو چکی ہے، کوئی اور معاملہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کیس میں آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، لیکن مزید آپ کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اور ان کی درخواست مسترد کر دی۔ دوسری طرف جو قادر پٹیل ہیں، قادر پٹیل نے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی، وہ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی تو سندھ ہائی کورٹ نے کہا بھی ملزم کدھر ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور عدالت نے کہا تھا کہ ملزم 26 مارچ کو ان کی پیشی تھی، دہشت گردی کا ان کے خلاف کیس ہے، یہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہے۔ یہ پہلی عدالت جس کو میں نے دیکھا ہے کہ جس نے ایمانداری سے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھی آج کا دن تو نہیں ہے نا کوئی اجلاس؟ انہوں نے کہا جی کوئی اجلاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں۔ اس پر یہ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے سندھ ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت دائر کرتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا یہ کون سا ملک سے باہر بیٹھے ہیں، ملک کے اندر ہی ہیں، اگر انہوں نے حفاظتی ضمانت لینی ہے تو جہاں ہیں وہاں لے لیں۔ انہوں نے ہمارے پاس بغیر پیش ہوئے کیسے ضمانت کی درخواست دائر کر دی، سندھ ہائی کورٹ نے خارج کر دی۔ پھر یہ گئے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس، اور اطہر من اللہ صاحب نے ان کو 16 اپریل تک کے لیے حفاظتی ضمانت دے دی کہ آپ جائیں، عدالت میں پیش ہوں، سرنڈر کریں، آپ وہاں پر مچلکے جمع کروائیں، اور آپ کا جو سارا معاملہ ہے وہ حل ہو۔ اب جام عبد الکریم جن کی ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، درخواست خارج ہونے کے بعد واپسی کا، آج 29 مارچ کی صبح بھی 7 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا، وہ نہیں آئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جام عبد الکریم کے 612 پرواز کے تحت جو امارات ایئر لائن ہے اس کی ایئر لائن کے تھرو کے 612 کے تھرو صبح 7 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ ایف آئی اے یہ دیکھ لے کہ صبح 7 بجے ملزم آئے گا، قاتل آئے گا کے 612 پر۔ اگر تو وہ ڈر گیا تو پھر تو وہ ویسے نہیں آئے گا، اگر وہ نہ ڈرا اور واپس آ گیا اور ان کو بتایا زرداری نے کہ ہماری حکومت آ جانی، ہم آپ کو باہر نکال دیں گے، اسی نام بھی ختم کر دیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آ جائے گا۔ وہ آئے گا تو آگے کیا ہوتا ہے، معاملہ دلچسپ ہو گیا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔